تو میرے محترم سامعین، جس کے اوپر حج فرض ہے پہلی فرصت کے اندر وہ حج کرے۔ جی بچیوں کا مسئلہ ہے، جی ان کی شادی کا ٹائم ہے، میں نے کہا کتنے سال؟ جی 2 سال رہتے ہیں، سال رہتا ہے۔ تو میں نے کہا جب وہ ٹائم آئے گا اللہ اس کے لیے بھی پیسے دے دیں گے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگلی بات سن لو، اگر کسی کے ذمہ حج فرض تھا اور اس نے حج نہ کیا تو پھر حج بدل ہے، پیچھے والے لوگ اس کی طرف سے حج کرائیں، مگر کون کرائے گا بھائی؟ وہاں تو سب لینے والے ہیں، دینے والا کوئی نہیں۔ کون ابے کی نمازوں کا فدیہ دے گا؟ کون ابے کی جگہ پہ حج کرائے گا 12 لاکھ کے اندر؟ کون جناب ابے نے جو اتنی قربانیاں نہیں دی، ہر سال کی قربانی اتنے پیسے اکٹھے کر کے کون صدقہ کرے گا؟ کون تمہاری جگہ پہ صدقہ فطر کے پیسے دے گا؟ کون تمہارے روزوں کا فدیہ دے گا؟ اس لیے آج وقت ہے، آنکھ کھول لو، آج وقت ہے، انہی چیزوں کا حساب ہونا ہے، آج حساب کر لو ان چیزوں کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، میرا تو کام ہے آپ کو مسئلہ بتانا، آگے آپ کی مرضی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، جو صاحب استطاعت ہے اس کے ذمہ حج فرض ہے، اور اسی طرح جو صاحب استطاعت ہے قربانی بھی واجب ہے۔ ہر اس بندے پہ قربانی واجب ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جس کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، اس کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ ایک آدمی کی 1 لاکھ روپے اگر تنخواہ ہے تو یہ اس کی ضرورت ہے، مہینے میں اس نے خرچ کرنا ہے، یہ شمار نہیں ہوگا۔ ذاتی مکان ہے، یہ شمار نہیں ہوگا۔ گاڑی ہے، یہ شمار نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ کا صاحب بہادر موبائل لے کے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب جی ایس سال بڑا جی مندہ ہی ہے جی ہے، تو ان کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ تو میرے محترم سامعین، میں نے اس کی وضاحت پہلے بھی کر دی ہے۔ تو اس لیے جن کے ذمہ قربانی واجب ہے اور وہ کہتے ہیں جناب یہ بڑی مہنگی ہے، میں کہتا ہوں جتنی بھی مہنگی ہو جائے بیٹے سے زیادہ مہنگی نہیں ہے، یہ اس کا متبادل ہے۔ تو اس لیے قربانی کرے اور آگے اس کی ہمت ہے، کوشش کرے زیادہ سے زیادہ اچھی قربانی کرے، لیکن اگر اس نے حصہ بھی ڈال لیا واجب ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا۔ 20,000 روپے تو کوئی چیز نہیں ہے، بڑی آسانی سے اس کا حصہ آ جائے گا، تو حصے سے بھی اس کا واجب جو ہے وہ ادا ہو گیا۔ اور اگلی بات سنیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، بلکہ اس سے پہلے یہ حدیث سناتا ہوں، ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے محبوب یہ قربانی کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے۔ عرض کیا اللہ کے محبوب ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا ایک ایک بال کے بدلے تمہارے لیے مقبول نیکی ہے، اور فرمایا اس کا خون اس کے جسم سے اتر کر زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے یہ جانور خدا کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے، اس سے پہلے یہ خدا کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ بات پھر اب عرض کرتا ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی ہے، پوری امت کی طرف سے۔ تو امت کو بھی چاہیے، اللہ نے وسعت دی ہے کہ وہ حضور کی طرف سے قربانی کرے، کیوں جی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو اس لیے جو صاحب حیثیت حضرات ہیں، میری ان سے یہ درخواست ہے کہ آپ بڑا جانور لیتے ہیں، والدین کا حصہ رکھتے ہیں، فوت شدگان ہیں یا زندہ ہیں، جیسے بھی ہیں، تو ان میں ایک حصہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے رکھیں، اور یہ آپ کی محبت کا حق ہے ہمارے اوپر۔ حضور نے تو ہمیں یاد رکھا، پوری امت کی طرف سے قربانی دی، تو پوری امت کو بھی چاہیے وہ حضور کو یاد رکھیں۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ اور جب حضور کا حصہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ساری کی ساری قربانی خدا کے دربار میں قبول ہو جائے گی۔ اللہ کو محبوب بھی پیارا اور محبوب کی ہر ادا ہی پیاری ہے۔ یہ کیسے ہوگا محبوب کا حصہ ہو، اس کو قبول کرے اور باقیوں کو چھوڑ دے؟ اللہ اسی کی برکت سے سب کو قبول کر لیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے تھے تو ایک یہودی آیا اور اس نے آگے سلام بھی کیا اور اس نے کہا یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیحین کے بیٹے۔ حضور نے سلام کا جواب دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، یہ 2 ذبیحین کون ہیں؟ کون آپ کے والد دادا کون ذبح ہوئے جس کے طرف اس نے نسبت کی؟ حضور مسکرائے۔ وہ جب چلا گیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب ابن الذبیحین یہ کیا بات ہے؟ حضور نے مسکرا کر پھر اس کی وضاحت فرمائی۔ فرمایا ایک تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا میں ان کی نسل سے ہوں، ان کے خاندان سے ہوں، تو ان کی اللہ نے قربانی مانگی اور میرے دادا ابراہیم نے ان کی گردن کے اوپر خنجر رکھ دیا، خلیل نے تو خنجر رکھ دیا مگر حکم تو اسی کا چلنا تھا،
حکم کس کا چلنا تھا؟ اللہ یہی بتانا چاہتے، ایک نبی لیٹا ہوا ہے، ایک نبی ذبح کر رہا ہے، لیکن حکم کس کا؟ تو پتہ چلا مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے، وہ چاہے گا تو ذبح ہونا ورنہ نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے غصے سے چھری کو پتھر پہ مارا، پتھر کو کاٹتی ہو، میرے لخت جگر کا بال بھی نہیں کاٹا، کیوں نہیں کاٹتی ہو اس کو؟ چھری سے بھی آواز آئی، خلیل تو ایک مرتبہ کہتا ہے کاٹ دے، لیکن تیرا رب 10 مرتبہ کہتا ہے نہ کاٹنا، میری کیا مجال ہے میں حکم عدولی کروں؟ تو میرے محترم سامعین، حضور نے فرمایا ابن الذبیحین، 2 ذبیحوں کا بیٹا، فرمایا ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے نمبر پر فرمایا میرے والد عبداللہ۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور علیہ السلام نے پھر اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا میرا دادا ابراہیم جب آب زمزم کا کنواں کھود رہا تھا تو ایک بیٹا ساتھ تھا، اللہ سے دعا کی مولا اگر آپ مجھے 10 بیٹے عطا کر دیں تو ایک بیٹا تیرے نام پہ ذبح کروں گا۔ کہتے اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا کر دیے۔ ایک دن سوئے ہوئے تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا عبد المطلب اپنی بات پوری کرو، نظر پوری کرو۔ جب آپ نظر مان لیں تو پھر اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے محبوب یہ نظر کیا ہے؟ ہم نظر مان لیتے ہیں فلاں کام ہو جائے تو پھر دے کے صدقہ دیں گے، پھر ہم یہ کریں گے، بعض تو نظر بھی الٹی مانتے ہیں۔ میں نے کہا نظر ماننی ہے تو یہ مانو کہ مولوی صاحب کو حج کرائیں گے، عمرہ کرائیں گے، اچھا موبائل لے کے دیں گے، چلو مزہ آئے، ہم بھی دعا کریں یا اللہ اس کی یہ مراد پوری ہو جائے۔ کیوں جی بات سمجھ آئیے؟ بھئی ایسی بات ہمیں بتائے تو ہم دعا کریں، اب نظر بھی اپنی مانتے جی دوستوں کو روٹی کھلائیں گے فلاں کریں گے۔ تو بہرحال اللہ کے محبوب نے فرمایا سنو، اللہ نے جو کرنا ہے اپنی مرضی سے کرے گا، لیکن اللہ بخیل کا مال نکلوا لیتے ہیں۔ بخیل کا مال ہے کرے گا وہ اپنی مرضی سے، وہ کسی کا پابند نہیں، ساری کائنات اسی کی پابند ہے اور اس کے حکم کے پابند ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے یہ سمندر بھی روز پوچھتے ہیں مولا ہماری ڈور کھول دے، چڑھ جائے بستیوں کے اوپر تیرے نافرمانوں کے اوپر، اللہ فرماتے نہیں ٹھہر جاؤ۔ اور جب اس نے اجازت دی ہے، لو ساری دنیا 7 دن پہلے سے بتا رہی ہے طاقت ہے، پھر خدا کی اس ڈھال کو اور اس پانی کو روک کے دکھاؤ۔ اللہ فرماتے جب میں اجازت دیتا ہوں یہ بستیاں بہا دیتا ہے، یہ تمہارے طاقتور بند سب توڑ کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ حکم صرف اسی کا چلتا ہے۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے، اور یہ سب میرے اور آپ کے گناہوں کی سزا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ کراچی والے اور دوسرے ملکوں والے وہ مجرم ہیں، ایسی ماشاءاللہ سارے جنید بغدادی ہیں، یہ سب میرے اور آپ کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے جھوٹ کا نتیجہ ہے، ہماری غلط بیانیوں کا نتیجہ ہے، ہماری خطاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے یہ سمندر بھی روز اجازت مانگتے، یہ سب خدا کی مخلوق ہیں اور اس کے حکم کے سب پابند ہیں۔ شرکیہ جملے بول رہے ہیں جی وہ ایک اللہ کے ولی کا دربار ہے جی اس کی وجہ سے عذاب رکا، عذاب اس کے حکم سے رکتا ہے، یاد رکھنا اس کے عذاب کو کوئی نہیں روک، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے جب اس کی مخلوق معافی مانگتی ہے، راضی بڑی جلدی ہو جاتا ہے، بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم آئی میدان کے اندر، عذاب کے بادل آئے ہوئے، آج اس سمجھداری کی ضرورت ہے پوری امت مسلمہ کو، آج اس دانش مندی کی ضرورت ہے۔ ساری قوم میدان میں آ کے خدا سے معافی مانگی، اسی وقت عذاب کے آئے ہوئے بادل واپس چلے گئے، یہ لہریں اپنا رستہ موڑ لیں گی، یہ بکھرے ہوئے سمندر یہ سب مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں جس مالک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ہم نے اس کو ناراض کر رکھا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ تو میں اس مسئلے کی وضاحت کر رہا تھا، حضور نے فرمایا ابن الذبیحین، فرمایا میرے دادا نے نظر مانی ایک بیٹا اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا، اور یاد رکھنا بیٹا ذبح کرنا حرام ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ نظر چونکہ مانی تھی، اب حکم ہو گیا نظر پوری کرو۔ اب جب نظر پوری کرنے کے لیے 10 بیٹے بلایا ان کو، ہاں بھی میں نے یہ نظر مانی تھی، میں نے ایک کو ذبح کرنا ہے، کون تیار ہے؟ 10 کے 10 بیک زبان بولے ابا جان ہم سارے ہی تیار ہیں، کاش کہ ایسی فرما بردار اولاد ہو جائے۔
آج تو باپ کو کہہ دو جی آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا جی، یہ جانور ذبح کر رہے ہیں، آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا، مسجد بنا رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں۔ آج تو ایسی اولادیں ہیں، اللہ ماشاء اللہ، سب نہیں۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے بھی ایسے کرتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نام کس کا نکلتا ہے۔ جب قرآ ڈالا تو نام نکلا حضور کے والد حضرت عبداللہ کا، نام ان کا نکلا۔ بہنیں رونے لگی، آپ ان کو ذبح نہ کریں، کسی اور کو کر لیں۔ اور ہم ایسے کرتے ہیں کہ قرآ ڈالتے ہیں۔ اس وقت ایک آدمی کی دیت تھی 10 اونٹ۔ اگر کوئی آدمی خطاً قتل ہو جائے یا ویسے ہی کسی نے قتل کیا اور آپس میں صلح کی نوبت آ گئی تو اس سے دیت 10 اونٹ لی جاتی تھی۔ اور یہ مسئلہ بھی سن لیں، دیت لینا کوئی حرام نہیں، یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں بے وقوف، او لو جی بھرا دا خون بیچ دیتا جی، او جی فلانے کا یہ بیچ دیا، بھائی یہ تو اسلام کا مسئلہ ہے۔ تاکہ جو پیچھے والے لوگ ہیں، جانے والا تو اب چلا گیا، وہ تو کسی شکل میں بھی واپس نہیں آئے گا، اور اگر قاتل کو آپ قتل کرتے ہیں تو پھر بھی وہ واپس نہیں آئے گا۔ اگر اس کے بدلے آپ دیت لے لیتے ہیں، چلو اس کے بچے اور اس کی بیوی کا کوئی سہارا بن جاتا ہے، اس کے بوڑھے والدین کا کوئی نہ کوئی سہارا ہو گیا۔ تو آج دیت ہے 100 اونٹ۔ کتنی؟ 100۔ آج کل جو اونٹ ہے تقریباً 5 لاکھ کا ہے، ویسے تو لوگ 10-10 لاکھ بھی بتا رہے ہیں، لیکن 5 لاکھ کا، تو اس لحاظ سے 5 کروڑ روپے آج کے دن کے حساب سے دیت بنی۔ کتنی بنی؟ 5 کروڑ۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ آپ کو 5 کروڑ لے کے صلح کر لو جی یہ نے تو خون بیچ دیتا، آپ غلط ہیں، وہ صحیح ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ دیت کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے، سمجھ آئی یہ بات؟ تو بہرحال حضرت عبد المطلب نے 10 اونٹ، عبداللہ کا نام قرآ ڈالا، پھر نام عبداللہ کا، انہوں نے کہا جی اونٹ بڑھاؤ، 20 کر دیے، 30، 40، 50، 100، 70، 80، 90۔ جب 100 پہ بات پہنچی، ایک طرف 100 اونٹ اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام، تو قرآ اونٹوں کے نام نکل آیا، سب نے اللہ کا نام بلند کیا۔ تو آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے، یعنی دیت دی اس بات کی، تو اسلام نے اسی کو لازم کر دیا۔ آج بھی 100 اونٹ ہی دیت ہے، اگر کوئی صلح کی نوبت آ جائے تو 100 اونٹ اگر وہ لے لیں، اس کی قیمت لے لیں تو جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے اور کوئی حرام نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ ان کا بھی لقب یہی تھا، تو اس لیے اس یہودی نے آ کے کہا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیحین کے بیٹے سلام۔ تو حضور نے جب مسکرا کر اس کا جواب دیا۔ تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری امت کی طرف سے جب جانور ذبح کیا ہے، قربانی دی ہے، تو امت کو بھی چاہیے، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ضرور قربانی کریں۔ تو صاحب استطاعت کے اوپر قربانی ہے، جو اولاد کاروبار میں شریک ہے ان کی طرف سے قربانی ہے، جس بیٹے کے نام تم نے پلاٹ لگا دیا اس کی طرف سے قربانی ہے، جس بچی کے لیے تم نے 2-3 تولے زیور بنا لیا، سونا بنا لیا، اس کی بھی قربانی ہے۔ اور والدین زندہ ہیں تو ان کی طرف سے دیں، اور اگر والدین وفات پا گئے ہیں تو ان کی طرف سے بھی دیں قربانی، تاکہ ان کو ثواب پہنچے۔ اور قربانی کے اندر عقیقہ بھی رکھا جا سکتا ہے نابالغ بچوں کا، یہ بھی بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، تو عقیقہ بھی رکھا جا سکتا ہے قربانی کے جانور میں۔ اور اسی طرح اونٹ کے بھی 7 ہی حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ ہاں۔ اور کٹے کی قربانی بھی بالکل ٹھیک ہے، بلکہ افضل ہے کٹے کی قربانی بھینس کی قربانی۔ یہ لوگ عجیب لوگوں میں شبہات کو شبہات ڈالتے ہیں۔ مناع للخیر، سورہ نون والقلم میں اللہ رب العزت نے کافروں کی اس بیماری کو بیان فرمایا، یہ خیر سے روکنے والے ہیں۔ بھائی کوئی اللہ کے نام پہ دے رہا، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ دے وہ رہا ہے خدا کے نام کے اندر، اور تم کہہ رہے ہو جناب یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں، یعنی خدا کی راہ میں دینے کے لیے بھی پہلے تم سے فتویٰ حاصل کریں، پہلے تم سے پوچھ کر آئے تم کون ہوتے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے۔ تو اس لیے بھائی بھینس کی قربانی بھی بالکل ٹھیک ہے، اور اونٹ کی قربانی کے بھی 7 حصے ہیں۔ اور یہ جو مسائل ہیں اہل سنت والجماعت کے متفقہ مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ذی الحجہ کے جو دن ہیں اور یہ جو راتیں ہیں یہ بڑی فضیلت والی ہیں۔ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کے فرمایا کیا عقل مندوں کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ جس چیز کی میں نے قسم اٹھائی ہے اس کی عظمت اور اس کی حرمت اور اس کی شان کے لیے ان کو پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تمہارے رب کا قسم اٹھا دینا یہ واضح پیغام ہے، یہ بڑی حرمت والی چیز ہے، بڑی عظمت والی چیز ہے۔ تو لہٰذا یہ ذی الحجہ کے 10 دن 10 راتیں یہ بڑی عظمت والے ہیں،
بڑی شان والے ہیں۔ ضائع نہ کرنا، جہاں تک ہو سکے صدقہ خیرات عبادات زیادہ سے زیادہ اس میں کرنا، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں محبوب عمل ہے۔ جب اللہ کا پسندیدہ عمل کریں گے تو اللہ اپنی شان رحمت سے ہماری نیکیوں کو قبول بھی فرمائیں گے اور ہمارے گناہوں سے درگزر بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔